السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ آج کے اس دور میں آپ کو دونوں طرح کی ویڈیو مل جائیں گی۔ کچھ کو آپ یہ کہتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب میں کہ تعزیہ بنانا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ کہتے ہیں، اور تعزیہ بنانا بالکل جائز نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ پہلے آپ دونوں ویڈیوز کو دیکھیں، پھر دلیلوں کی روشنی میں حقیقت بتاؤں گا کہ تعزیہ بنانا کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ شریف ہے کربلا شریف کا، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے۔ اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فیصلہ فتاوی رضویہ سے ہوگا۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خوانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے۔ یہ تھے جائز کہنے والے لوگ جو فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک کلپ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بے شک بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے جی، اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے دونوں ویڈیو کو۔ تو دیکھیے آج کل کچھ نام نہاد مفتی فتاوی رضویہ کا نام لے کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے تعزیہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور آج کل امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ایسے ہیں جو تعزیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے لوگ فتاوی رضویہ کے صرف ہیڈ لائن تو پڑھتے ہیں، لیکن فتاوی رضویہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے، اور کس چیز کو یہ دکھا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اس طرح کی باتیں پیش کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 490۔ یعنی آج کے دور میں جو تعزیہ رائج ہے یہ تمام بری بدعت اور تمام قبیح بدعت کا یہ پورا سرچشمہ ہے، اور اس میں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا اسے دیکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس میں شامل ہونا، اس کا بنانا، یہ سب بدعت اور سخت حرام ہے۔ اور حضور مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام، وہ ناجائز، وہ بدعت سیئہ ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 563۔ اور ایک دوسری جگہ پر سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 512، 513 اور 514 میں ارشاد فرماتے ہیں تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ امام حسین کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں تھی۔ جہال بے خرد نے اس اصل جائز کو نیست و نابود کر کے صدہا وہ خرافات تراشی کی کہ شریعت مطہرہ سے
अल-अमा की सदाएं आने लगी। इस पूरी इबारत का मतलब यह है कि आला हजरत फरमाते हैं कि ताज़िया की असल यह है कि इमाम हुसैन के रोज़े का सही नक्श बनाया जाए और उसे तबर्रुक के तौर पर अपने घर में रखें। जैसे गुंबद खजरा का सही नक्श बनाते हैं उसके बाद अपने घर में तबर्रुक के तौर पर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हरे रंग का कोई भी पेंटिंग कर दे और कहे ये लो गुंबद खजरा और आप लेकर चले आएंगे। इसी तरह काबा शरीफ की तस्वीर अपने घर में रखते हैं बरकत के लिए, दुकान में रखते हैं बरकत के लिए। अब कोई बेवकूफ़ शख्स आए और काले रंग की पेंटिंग करके ये कहे कि लो काबा शरीफ की तस्वीर है और आप उसको लेकर घर में आ जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अगर कोई शख्स काले रंग की कोई भी पेंटिंग लेकर आ जाए और कहे कि काबा शरीफ है तो हम नहीं मानेंगे। कोई शख्स अगर कितनों खूबसूरत हरे रंग की पेंटिंग को लाकर कहे कि ये गुंबद खजरा की तस्वीर है, इसको घर में लगा लो, तो हम हरगिज़ नहीं लगाएंगे। जो वाकई तौर पर गुंबद खजरा की तस्वीर है, जो वाकई तौर पर खाना-ए काबा की तस्वीर है, उसको हम घर में बरकत के लिए लगाते हैं। हम हरे रंग की पेंटिंग को हम गुंबद खजरा नहीं समझते, तो फिर इमाम हुसैन के रोज़े के बारे में आप क्यों इस तरह का मामला करते हैं कि कोई भी कैसे भी 10-10 मंजिला का और किसी भी नक्श का कोई भी ताज़िया बना देता है और आप उसे कहते हैं कि इमाम हुसैन का रोज़ा है। ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब जिहालत है। हाँ, इमाम हुसैन के रोज़े का सही नक्श बनाना और उसे अपने घर में तबर्रुक के तौर पर रखना, उसमें मिन्नतें वगैरह न मानना, खुराफात न करना, यही असल ताज़ियादारी है और ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसमें जो खुराफात होने लगी है ये नाजायज़ है और इसी को मुरव्वजा ताज़ियादारी कहा गया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।